اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حقیقتاً نفس تو برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرے پالنے والے نے رحم و کرم کیا ہو۔ بے شک میرا پالنے والا مالک بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ مصر نے کہا، انہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنا خاص مقرب یعنی درباری بنا لوں۔ اور جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا، حقیقتاً آپ ہمارے پاس بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سرزمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ حقیقتاً میں بڑا حفاظت کرنے والا اور ان تمام معاملات کا خوب علم رکھنے والا ہوں۔ غرض اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین یعنی مصر پر اقتدار کا مالک بنا دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے، یعنی مصر میں ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ہرگز برباد نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان سفر روانگی کے لیے تیار کروا دیا تو کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ہر ایک کو پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین طریقے سے مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے تولنے کے لیے کچھ نہ ہوگا، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان لوگوں کی پونجی جو انہوں نے غلہ کے بدلے دی ہے انہی کے سامان میں چپکے سے رکھ دو۔ ممکن ہے کہ یہ اسے اس وقت پہچانیں جب وہ اپنے گھر لوٹیں، اور اس احسان مندی کی وجہ سے شاید پھر واپس آئیں۔ جب وہ اپنے بابا کے پاس واپس گئے تو کہا، بابا آئندہ ہم کو غلہ ناپ کر دیے جانے سے انکار کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم غلہ نپوا کر لے آئیں، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی کو پایا کہ وہ بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو وہ پکار اٹھے، بابا ہمیں بھلا اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی تک ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے پھر جا کر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس طرح ایک اونٹ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑا سا غلہ ہے جو ہمیں ناپ کر ملا ہے۔ ان کے باپ نے کہا، میں تو ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے ان سے پکا عہد و پیما کر لیا تو انہوں نے کہا، دیکھو اللہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ خیر میں تم کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بلا سے تو بچا نہیں سکتا، کیونکہ حکم تو خدا کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ میں نے بھی اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ لوگ شہر مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کی تقدیر سے
ان کی یہ احتیاطی تدابیر بچا تو نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حسرت تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا، یا بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی، اور یقیناً وہ علم رکھنے والے تھے، اس چیز کا علم کہ جس کا علم ہم نے انہیں عطا کیا تھا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، اب تم پریشان یا غمگین نہ ہونا ان تمام حرکتوں سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کرایا تو پانی پینے کا اپنا پیالہ اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آخر تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کے پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بار کے برابر اناج انعام میں دیا جائے گا، اور میں خود اس کے دینے کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں خرابی یعنی فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ سرکاری نوکروں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، سزا اس کی یہ کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ مل جائے وہی آدمی اس کا معاوضہ ہوگا، ہم تو اس طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے برتن سے پہلے ان لوگوں کے برتنوں کی تلاشی کی ابتدا کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے برتن سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ترکیب کی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی یہ چاہے۔ غرض ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور علم والا ہوا کرتا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ دیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ منزلت کے لحاظ سے، اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، یقین مانیے کہ اس کا ایک بہت ہی بوڑھا باپ ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے، ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک اور احسان کرنے والا انسان دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر ہم رکھ لیں تو اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ تو جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو اکیلے میں جا کر آپس میں چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم دے دے کر پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ہٹوں گا ہی نہیں جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ میرے لیے اپنا کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو، بابا جان، حقیقتاً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی بات کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ آ کر اس بستی کے لوگوں سے خود پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم حقیقتاً بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے تو خود اپنے آپ یہ ایک بات بنا لی ہے، تو بہرحال میں صبر کرتا ہوں اور اچھی طرح سے صبر کروں گا، ممکن ہے کہ عنقریب خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی بالکل ٹھیک گہری مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھرا لیا اور کہا، ہائے افسوس
یوسف علیہ السلام پر اور ان کی دونوں آنکھیں رنج و غم سے روتے روتے سفید ہو گئیں اور وہ دل ہی دل میں خاموشی سے غم کو پیے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ان بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم آپ تو برابر یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے رنج و غم اور بے قراری کی شکایت صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کو جیسا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یا اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے سگے بھائی کی کچھ خبر تو لاؤ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حقیقتاً اللہ کی رحمت سے صرف خدا کے منکر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، یعنی اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے تمام گھر والے بڑی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، تو آپ ہمیں بھر بھر کر غلہ عنایت فرما دیں اور ہم پر احسان بھی کریں۔ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کچھ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب کہ تم جہالت میں مبتلا تھے؟ وہ چونک کر بولے، کیا سچ مچ تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ حقیقتاً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی تقویٰ یعنی برائی سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے، یقیناً اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم لوگ بڑے خطا کار تھے۔ یہ اعتراف سنتے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا، بس اب آج سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ میرے اس کرتے کو اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔ پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے اپنے شہر کنعان میں کہا، میں تو واقعاً یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کہیں تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھ لینا۔ گھر والوں نے کہا، خدا کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ سب کے سب بولے، بابا جان آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عن قریب اپنے پالنے والے مالک سے تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا، حقیقتاً وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور اپنے تمام گھر والوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا، شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہو گے۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور اس وقت وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے بے اختیار تعظیماً سجدے میں جھک گئے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان یہی مطلب ہے، یعنی یہی تعبیر ہے میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پالنے والے مالک نے اسے حقیقت میں بنا دیا، بالکل سچ کر دکھایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے کی مصیبت سے نکالا۔
پھر آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملایا، اس کے باوجود کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پالنے والا مالک جس پر چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے، یا میرے پالنے والا مالک اپنی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی کو پورا کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، تو نے مجھے ایک طرح کی حکومت بخشی ہے اور مجھے خوابوں اور حقیقتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے حقیقی مسلمان یعنی خدا کا اطاعت کرنے والا اٹھانا اور مجھے اس دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے یہ سب کچھ طے کیا تھا، اور جب وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کتنا ہی چاہیں ان میں کہ اکثر لوگ حق کو ماننے والے نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدمت پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو بس نصیحت کرتا ہے، یعنی بھلائی چاہتا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی کچھ نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہی رہتے ہیں اور ان پر ذرا بھی توجہ نہیں کرتے، اور ان میں زیادہ تر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ اس طرح سے مطمئن اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی چھا جانے والا اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یا پھر بے خبری کے عالم میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صاف صاف فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری طرح سمجھ بوجھ کر، میں بھی اور وہ شخص بھی جو میرے پیچھے پیچھے چلے، اور اللہ کی ذات ہر برائی یا عیب سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یا مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان ہی تو تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں ہی میں سے تھے، اور ہم انہی کی طرف اپنی وحی بھیجتے ہی رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی اختیار کیا، یعنی برائیوں سے بچتے ہوئے خدائی احکامات پر عمل کیا۔ تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب ہمارے پیغام لانے والے نا امید ہونے لگے اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ جھٹلائے گئے ہیں، یا لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹی باتیں کہی گئی ہیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری امداد آن پہنچی، تو پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرموں کے لیے ہماری سزا ہٹائے نہیں ہٹتی، یا گنہگاروں سے ہمارا عذاب ٹالے نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہاں مجرم اور گناہگار فرما کر یہ جتلا دیا کہ خدا نے انہی کو بچانا چاہا جو مجرم اور گناہگار نہ تھے۔ حقیقتاً ان قصوں میں صاحبان عقل کے لیے سبق ہے۔ یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ قرآن تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود تھا، اور اس میں ہر بات کی تفصیل و تشریح ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را۔ یہ آیتیں کتاب الہی کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتاری گئی ہیں، جو بالکل سچی حقیقت ہیں۔
مگر زیادہ تر لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو بغیر ایسے سہاروں اور ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر وہ پورے اقتدار کے ساتھ تخت پر متمکن ہوا، یعنی اس کا حکم پوری کائنات پر جاری و ساری ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو قابو میں رکھا یا ایک قانون کا ایسا پابند بنا دیا کہ اب ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اللہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ سارے کاموں کا انتظام بھی کرتا ہے اور اپنی قدرت اور حکمت کے حقائق و نشانات کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے تاکہ تم اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی خدا ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑوں کو گاڑ دیا اور دریاؤں کو بہا دیا اور ہر طرح کے پھلوں کے دوہرے جوڑے پیدا کیے، اور وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ حقیقتاً ان ساری چیزوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پہلو بپہلو پائے جاتے ہیں، مثلاً انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن میں سے کچھ تو ایک ہی جڑ سے کئی درخت بن کر نکلے ہیں، اور کچھ ایسے نہیں ہیں، یا جن میں سے کچھ تو اکھرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں۔ جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ سب کے سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر کسی کو تو ہم بہت مزیدار بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم مزیدار، یا کچھ کو کچھ پر ہم ذائقے میں فوقیت دے دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان سب باتوں میں خدا کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اب اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے تو پھر تعجب کی بات تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی قدرت اور حکمت کا انکار کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنم والے ہوں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور فائدے حاصل کرنے سے پہلے عذاب یا برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے خدائی سزاؤں کے بہت سے نمونے گزر چکے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا پالنے والا مالک لوگوں کو زیادتیوں کے باوجود بڑا معاف کرنے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پالنے والا مالک بڑی ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، حالانکہ آپ تو صرف برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور اسی طرح ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ کوئی عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو پیٹ کے اندر ہے، یعنی بچہ مکمل ہے یا نامکمل، یا کتنے دن پیٹ میں رہنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک مقررہ مقدار میں ہے، ایک اندازے سے ہے۔ اور وہ چھپی ہوئی باطنی یا کھلی ہوئی ظاہری تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ بزرگ، سب سے اعلیٰ اور ہر حال میں بلند و بالا رہنے والا ہے۔ اس کے لیے برابر ہے چاہے تم میں سے کوئی چپ کے باتیں کرے یا زور زور سے بات کرے، کوئی رات کے پردے میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے مقرر کیے ہوئے پہرے دار ہر شخص کے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے،
اور جب اللہ کسی قوم کی برائی یعنی تباہی کا فیصلہ کر لے تو وہ پھر کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی یا مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں چمکتی بجلیاں دکھاتا ہے، تمہیں ڈرانے اور امیدیں پیدا کرنے کے لیے، اور بھاری بھرکم پانی سے لدے ہوئے بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج تک خدا کی تسبیح پڑھتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور سب فرشتے بھی خدا کے خوف سے لرزتے ہوئے خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ گرتی گرجتی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں پہنچاتا ہے جس تک چاہتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال بڑی زبردست ہے یا وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ اسی خدا کو پکارنا برحق ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا ذرا سا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پانی سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک آ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کا پکارنا یعنی ان کا دعا کرنا اور امیدیں باندھنا کچھ نہیں مگر لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ ایسا تیر جو نشانے پر کبھی نہ لگے گا، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سجدہ کر رہی ہے، یعنی مکمل اطاعت کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے تک صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہیے اللہ۔ پھر کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے حالی موالی اور سرپرست بنا لیے ہیں جو نہ تو خود اپنے ہی لیے کسی فائدے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ خود کو کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہوتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے؟ کہو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب یعنی خود اپنے زور پر حکم چلانے والا اور سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے اپنی مناسب مقدار کے مطابق بہہ نکلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو پانی نے اپنے اوپر جھاگ اٹھا لیے۔ ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، کیونکہ باطل جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر چلا جایا کرتا ہے، اور حق جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں پڑا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کی دعوت کو قبول کیا یعنی اپنے پالنے والے مالک کے حکم کو مانا، ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جنہوں نے خدا کی دعوت کو قبول نہ کیا یعنی خدا کے احکامات کو نہ مانا، تو وہ لوگ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک بن جائیں اور اس کے ساتھ اتنی ہی دولت اور بھی ہو جائے تو ایسی ساری کی ساری دولت تک کو وہ لوگ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے بہت ہی بری طرح بڑی ہی سختی سے حساب لیا جائے گا، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا جو شخص یہ جانتا ہو کہ تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ حقیقتاً ایک سچی حقیقت ہے، بھلا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اس حقیقت کے علم سے اندھا ہو؟ نصیحت کا اثر تو بس وہی لوگ لیتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور عہد باندھ کر
توڑا بھی نہیں کرتے، اور وہ لوگ ان رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رہتے ہیں جن کے جوڑے رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اپنے مالک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس بات سے تو بہت ہی خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی خوشی کی تلاش میں صبر و تحمل سے کام لیا، نماز کی پابندی کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ظاہر بظاہر اور چھپ چھپا کر خیرات کی، اور یہی لوگ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے، یا آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا سرسبز و شاداب گھنے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور بچوں میں سے جو نیک ہوئے ان کے ساتھ ہی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس خدمت اور استقبال کے لیے داخل ہوا کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، اس وجہ سے تم نے صبر سے کام لیا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ بدبخت جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور جو ان رشتوں اور تعلقات تک کو کاٹ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین پر فساد یا خرابیاں پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے، یا جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ دنیاوی زندگی سے بہت خوش مست و مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ذرا سے وقتی فائدے کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ اور جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کے ماننے ہی سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں آخر رسول اللہ کے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ یا نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ قرار دیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف دل سے متوجہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں نے حق کو مان لیا ہے، اور انہی لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ غرض جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور اس کے نتیجے میں نیک کام بھی کیے، وہی حقیقتاً خوش نصیب ہیں۔ ان کے لیے توبہ یعنی خوشحالی ہی خوشحالی اور بہترین انجام ہے۔ اسی طرح اسی شان باندھ سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ایسی قوم میں جن سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ اسے جو ہم نے آپ پر بطور وحی اتارا ہے پڑھ پڑھ کر سنائیں، جبکہ وہ لوگ اپنے بہت ہی مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ وہی تو میرا پالنے والا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اسی پر تو میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میرا پلٹنا، میرا رجوع کرنا اور میرا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس سے زمین پر آنن فانن سفر کیا جاتا، یا اس کے ذریعے مردے بولنے لگتے، تو وہ یہی قرآن ہے۔ اسی طرح کے کرشمے دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہر قسم کا اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ اللہ یہ سب کرشمے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تمہاری عقلوں کا امتحان لینا ہے، جو ان کرشموں کی صورت میں ممکن ہی نہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو ایمان لا چکے انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو بالجبر ہدایت کر دیتا، اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ہے ان پر ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی، یا پھر ان کے گھروں کے آس پاس آئے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ حقیقتاً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اسی طرح سے اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ حق کے منکروں کو ڈھیل پر ڈھیل دی ہے، آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ ذات جو ہر انسان کی کمائی یعنی اس کے کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس قابل ہے کہ لوگوں نے اس عظیم ذات کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں؟ کہہ دو کہ تم ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ آخر ہیں کون؟ کیا تم اللہ کو کوئی ایسی نئی بات بتا رہے ہو جسے وہ خود اپنی زمین میں جانتا تک نہیں؟ کیا تم لوگ بس یوں ہی بے سمجھے بوجھے کچھ بھی کہہ ڈالتے ہو؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کے ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے، ان کو ان کی چالاکیاں، مکاریاں اور چال بازیاں بڑی ہی خوبصورت اور اچھی معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ انہی حرکتوں اور مکاریوں کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جس پر اللہ گمراہی کا حکم لگا دے تو پھر اسے کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت، پرمشقت اور تکلیف دینے والا ہے، اور ان کا اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو واقعاً مانا ہے، ان متقین یعنی برائی سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان بان تو یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے پھل، غذائیں اور ہرے بھرے سائے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے متقی لوگوں کا، اور ابدی حقیقتوں کے منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اور اس کتاب سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی یعنی اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، لہٰذا میں تو اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے۔ اور اسی کے حکم کے ساتھ ہم نے یہ فرمان جو نہایت فصیح، مناسب حال یا عربی زبان میں اتارا ہے، اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی بچانے والا اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی معجزہ از خود لے آئے، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب یا تحریر ہوا کرتی ہے جس میں اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے کچھ وہ باتیں دکھلا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ان کے دکھلانے سے پہلے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا تو خود ہمارا کام ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، یا زمین کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے ہوئے اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے حکم اور فیصلوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں، یعنی کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتا، اور وہ بڑی ہی تیزی سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یا سب چالوں کی سزا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے، اور بہت جلد حق کے انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یہ حق کے انکاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس ہر کتاب کا علم ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ ان کے پالنے والے مالک کے حکم اور توفیق سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی اس خدا کے راستے پر لائیں جو ہر چیز پر غالب، عزت والا اور قابل تعریف ہے۔ وہی اللہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے ان کے لیے جو اس ٹھوس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ گمراہی میں بہت ہی دور نکل چکے ہیں، یا یہ لوگ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اپنی ہی قوم کی زبان میں باتیں کرنے والا، تاکہ وہ ان کو صاف صاف کھول کھول کر ہمارا پیغام سمجھائے۔ تو اب اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کا حکم لگاتا ہے یا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہی زبردست، طاقتور، عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں، معجزوں اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور انہیں اللہ کے دن یعنی اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے والا کوئی واقعہ یا کارنامہ یا خدا کی سزاؤں کے دن یاد دلائے۔ حقیقتاً ان سزاؤں یا عطاؤں کے دن میں بڑی حقیقتیں، دلیلیں اور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی اس نعمت اور احسان کو تو یاد کرو جو تم پر ہے، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں اور سزائیں دیتے تھے، حتیٰ کہ تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر جب تمہارے مالک نے تمہیں خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو یقین جانو کہ میری سزا بہت ہی سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اور سارے کے سارے زمین میں رہنے والے خدا کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کریں تو اللہ بھی ان سب سے بے نیاز ہے، یعنی اسے ان کے ماننے نہ ماننے، شکر کرنے اور نہ کرنے کی کوئی پرواہ یا ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں آپ بغیر کسی تعریف کرنے والے کے از خود قابل تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم والے، عاد اور سمود، اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے جنہیں سوائے اللہ کے کوئی جانتا تک نہیں؟ ان کے پاس جب ان کے پیغمبر صاف صاف باتیں اور کھلی ہوئی واضح نشانیاں یعنی دلیلیں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ حیرانی اور سخت غصے کے عالم میں اپنے منہ میں دبا لیے، یا انہوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ میں ٹھونس دیے اور کہنے لگے کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اسے بالکل نہیں مانتے، کیونکہ ہم ہر اس چیز پر بہت شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور تمہاری باتیں ہمیں سخت پریشان کرنے والی ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے امتحان عمل کی مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا،
تم کچھ بھی تو نہیں ہو مگر یہ کہ بس ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی بندگی سے روک دو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ۔ اس پر ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرف کے ایک آدمی، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ پیش کریں مگر اللہ کی اجازت سے، اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں پر لگایا ہے۔ رہیں وہ تکلیفیں اور اذیتیں جو تم ہم کو پہنچا رہے ہو تو ہم ان پر صبر ضرور کریں گے، کیونکہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور خدا اور ابدی حقیقتوں کے منکروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم ضرور تم کو اپنی زمین یعنی اپنے ملک سے نکال کر ہی چھوڑیں گے، یا پھر تم کو لازمی طور پر ہمارے مذہب و ملت میں پلٹ کر واپس آنا ہوگا۔ تو اس پر اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک و برباد کر کے چھوڑیں گے، اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے یعنی مجھے حساب دینے سے اور میری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اس پر ان پیغمبروں نے فیصلہ چاہتے ہوئے فتح کی دعا کی، تو پھر تو حالت یہ ہوئی کہ ہر سرکش یعنی دشمن حق تباہ و برباد ہو کر ہی رہا۔ پھر اسی تباہی کے بعد بھی اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے، جہاں اسے پیپ کی قسم کے کچے خون جیسا گندا پانی پلایا جائے گا، جسے اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے زبردستی حلق سے اتارنا پڑے گا، اور وہ اسے بہت ہی مشکل سے حلق سے اتار سکے گا، جبکہ موت جیسی تکلیف ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی بار بار آتی رہے گی۔ پھر اس سخت تکلیف کی حالت میں وہ مرے گا نہیں، اور اس کے بعد بھی پھر ایک اور سخت سے سخت تر سزا اس کے سر پر کھڑی ہوگی۔ جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کا انکار کیا، ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ ان کے سارے کاموں کی مثال راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ جو کچھ انہوں نے کمایا یا کیا ہوگا اس میں سے کسی پر بھی وہ قدرت نہ رکھیں گے، یعنی وہ اپنے کیے کوئی کام کا پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی تو انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ خود چاہے تو سب کو ختم کر دے اور ایک بالکل نئی خلقت کو تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب سب کے سب ایک ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اب کمزور لوگ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو بڑے چودھری یا لاٹ صاحب بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کی سزا سے بچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ اب تو ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم بے تاب ہو کر تڑپیں، چیخو پکار مچائیں یا صبر و تحمل سے کام لیں۔ اب تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار، بھاگنے کی کوئی جگہ یا بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور جب جو ہونا ہے ہو چکا ہے اور فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے یا سبز باغ دکھائے تھے وہ میں نے کوئی بھی پورا نہ کیا، وہ سب کے سب وعدے غلط ثابت ہوئے، مگر میرا تم پر کوئی زور بھی تو نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تو بس تمہیں بلایا تھا اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب تم مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے برا بھلا نہ کہو، بلکہ خود اپنے آپ پر لعنت کرو۔ یہاں نہ تو تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں تو اس شرک کا بھی انکاری ہوں اور اس شرک سے بھی بری الذمہ ہوں۔ یقیناً تم جیسے ظالموں کے لیے تو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہونی ہی چاہیے۔
بخلاف اس کے جن لوگوں نے خدا اور ابدی حقیقتوں کو مانا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، تو وہ ایسے گھنے اور سبز و شاداب باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان باغوں میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کا استقبال صاحب سلامت اور سلامتی کی مبارکباد یعنی سلام کے لفظ سے ہوا کرے گی۔ دنیا میں تو سلام سلامتی مانگنے کی دعا ہے، اور جنت میں سلام سلامتی ملنے پر مبارکباد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ کی کیسی اچھی مثال دی ہے؟ اس کی مثال اچھے نسل کے درخت کی جڑ کی سی ہے، جس کی جڑ تو زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جو اپنا پھل ہر آن اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے دیتا رہتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں، اور خراب اور ناپاک کلمہ کی مثال خراب نسل کے درخت کی سی ہے، جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کوئی قرار ہی نہ ہو۔ اللہ ایمانداروں کو اس اچھی پاک بات پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی، یا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، اور اس طرح اپنی قوم کو ہلاکت اور بربادی کے گھر میں داخل کر دیا، جو جہنم ہے جس میں وہ جھونک دیے جائیں گے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ہمسر اور ہم مرتبہ دوسرے خدا قرار دیے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں۔ کہیے کہ کچھ دن مزے اڑا لو، آخرکار تو تمہیں پلٹ کر جہنم کی آگ ہی میں تو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے جو ایماندار ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کیا کریں، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے چھپ چھپا کر بھی اور ظاہر بظاہر خیرات کیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروختی ہوگی اور نہ آپس میں کوئی دوست ہوگا، یعنی نیک عمل نہ تو بکیں گے اور نہ ہی یاری دوستی میں حاصل کیے جا سکیں گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے جو تمہاری بے شمار حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اور کشتیاں بھی تمہارے قابو میں دے دیں تاکہ وہ خدا کے حکم سے پانی میں چلیں، اور دریاؤں تک کو تمہارے قبضے میں دے دیا، بلکہ سورج چاند تک کو تمہارے قابو میں دے دیا، یعنی کہ تم ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہو جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے قبضہ میں دے دیا، غرض وہ سب کچھ تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم، بے انصاف، حد سے بڑھ جانے والا اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے مالک، اس شہر مکہ کو امن و امان کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کو پوجیں، اے میرے پالنے والے مالک، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرتے ہوئے میرے راستے پر چلے تو وہ حقیقتاً مجھ سے ہیں یا وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو بلا شبہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بغیر کھیتی والی چٹیل وادی میں تیرے ہی محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، یہ اس لیے کیا کہ وہ لوگ یہاں نماز کو پابندی سے قائم رکھیں یا نماز کی بنیاد قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکنے لگیں، اور انہیں طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق عطا کر
تاکہ شاید وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں یا تیرے شکر گزار بن جائیں۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، یقیناً تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ واقعاً میرا پالنے والا مالک یقیناً دعا کا بہت سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی مجھ جیسے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والے بنا۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سارے کے سارے ایمانداروں کو اس دن اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمیں معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا، اور ہرگز بھی اللہ کو اس سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں غافل یا بے خبر نہ سمجھ لینا۔ اللہ تو بس انہیں مہلت پر مہلت دے کر ٹال رہا ہے، اس دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اس حالت میں کہ خود ان کی اپنی طرف بھی ان کی نگاہ نہ پھرے گی، اور ان کے دل سخت پریشانی سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت یعنی تیرے پیغام کو قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کی پیروی کرنے لگیں۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، کیا تم نے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہم پر تو کبھی زوال نہ آئے گا؟ حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں تو بسے تھے جو تم سے پہلے خود اپنے ہی اوپر ظلم کر چکے تھے، اور تمہیں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تو تمہیں ان کی مثالیں بھی دی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری ترکیبیں اور چالیں خوب چلیں، مگر ان کی تمام چالوں کا توڑ اور سزا اللہ کے پاس موجود ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ تک اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ غرض اللہ کے لیے یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ وہ ان وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ تو بڑا ہی زبردست، طاقتور، غلبہ رکھنے والا، عزت والا اور بڑا ہی سخت بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، یا زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ اس کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس دن تم مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول، گندھک اور پگھلے ہوئے تانبے کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ خدا ہر اس شخص کو بدلہ دے اس کا جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جلد بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ غرض یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے کافی اطلاع، مکمل پیغام اور بھرپور تبلیغ ہے، اور اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے برے اعمال کے نتائج سے ڈرایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جان لیں کہ حقیقتاً صرف ایک ہی خدا ہے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں یا اس کا اثر قبول کرتے ہوئے ہوش میں آ جائیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں خدا کی کامل کتاب اور بالکل واضح قرآن کی۔